تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کہوں گا السلام علیکم۔ حیدرآبادی پلاؤ ہر کسی کو پسند ہے، اور وہ بھی بیف حیدرآبادی پلاؤ تو بہت ہی زیادہ فیمس ہے، اور ہم آج آپ کو حیدرآبادی بیف پلاؤ کی ریسیپی سکھائیں گے، اور اس کو بنانا بہت آسان ہے، اور یہ 4 کلو رائس اور 4 کلو بیف کے ساتھ تیار کی جائے گی۔ ٹوٹل 8 کلو کی کوانٹٹی بننی ہے، 4 کلو بیف اور 4 کلو رائس، صحیح ہے؟ تو ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے 4 کلو جو ہے بیف ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہڈی والا استعمال کرنا ہے، کیونکہ اس کی یخنی جو ہے نا وہ بڑا اہم رول ادا کرے گی، ٹھیک ہے۔ بون لیس استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس کی یخنی اس طرح سے تیار نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے، ہڈی کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہڈی والا گوشت آپ نے لینا ہے، اور 4 کلو لینا ہے۔ مٹن بھی استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے ٹوٹلی۔ اب اس میں کوکنگ آئل آپ نے ایڈ کرنا ہے، اور 1/2 لیٹر ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ لوگ کم کوکنگ آئل ایڈ کرتے ہیں، اگر لگتا ہے کہ ان کے گوشت میں فیٹ زیادہ ہے، چربی زیادہ ہے، تو اس میں کم استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ فیٹ بھی آئل ریلیز کرتا ہے۔ اب ٹماٹر یہاں پہ آپ نے 6 عدد میڈیم سائز کے لینے ہیں، پیاز 5 سے 6 عدد میڈیم سائز کے لینے ہیں، اور یہاں پر ایڈ کرنے ہیں۔ اس کی کٹنگ بالکل اس طرح سے آپ نے کرنی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانی یہاں پہ اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے، اور پانی تقریباً 10 لیٹر ایڈ کرنا ہے، 10 لیٹر آف واٹر ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لیمن ایڈ کرنا ہے، اور کری پتہ ایڈ کرنا ہے۔ لیمن تقریباً کوشش کریں 5 سے 6 عدد لیمن لے لیں، میڈیم سائز کے، اس کے سلائس کی شکل میں اس کو کٹ کریں اور ایڈ کر دیں۔ کری پتہ 10 سے 12 پتے لے لیں چھوٹے سائز کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ مسالوں کی طرف آگے بڑھیں گے کہ کون کون سے مسالے اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایک چیز دکھائی جائے گی، ایک ایک چیز آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے۔ دھنیا پاؤڈر اور سونف پاؤڈر یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے۔ دھنیا 4 ٹیبل اسپون، سونف کا پاؤڈر بھی 4 ٹیبل اسپون یہاں پر ایڈ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور ایزیلی مل جاتا ہے دھنیا پاؤڈر اور سونف پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زیرہ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے 8 ٹیبل اسپون، 8 ٹیبل اسپون جو ہے آپ نے یہاں پہ زیرہ ایڈ کر دینا ہے، اور یہ ثابت زیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دار چینی اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، تقریباً 3 سے 4 عدد میڈیم سائز کے لے لینا ہے، 2 انچ کے، اس کو 20 ٹکڑے میں کنورٹ کر لینا ہے۔ چھوٹی الائچی ایڈ کرنا ہے 10 سے 12 دانے، بڑی الائچی ایڈ کرنا ہے تقریباً 7 سے 8 دانے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام مسالے بڑے امپورٹنٹ مسالے ہیں جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں، آپ نے فالو کرنا ہے۔ کالی مرچ آپ نے ایڈ کرنا ہے 20 سے 25 دانے، لونگ ایڈ کرنے ہیں 15 سے 20 دانے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ایڈ کرنا ہے بادیان کا پھول تقریباً 4 سے 5 عدد، نمک ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تقریباً 6 ٹیبل اسپون، اور بے لیف آپ نے ایڈ کرنا ہے تقریباً 4 سے 5، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمک جو ہے آپ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کرنا ہے ہری مرچوں کا پیسٹ، اور یہ ایڈ کرنا ہے 10 ٹیبل اسپون۔ تھوڑی سی اسپائسی بریانی ہوگی اس سے، اور یہ ملیر والی ہری مرچ ہے جو کہ تیز ہوتی ہے، اسپائسی ہری مرچ چھوٹی والی آپ نے ایڈ کرنی ہے، 10 ٹیبل اسپون ایڈ کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ادرک کا پیسٹ، ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے تقریباً 4 to 5 ٹیبل اسپون، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد دہی اس میں آدھا کلو آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ جب دہی آپ آدھا کلو ایڈ کر دیں تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پروسیس کرنا ہے۔ بہت اچھی سی ریسیپی ہے، اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے بھائی، تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے اتنی اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں، آپ لوگوں کو یوں ہی ہماری بہترین قسم کی ریسیپی ملتی رہے۔ اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، اور جب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں تو اس کو ہائی فلیم پہ تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے۔ جیسی جو ہے وہ بوائلنگ ٹیمپریچر پر یہ آ جائے، اس کے بعد اسے آپ نے ہلکی آنچ کے اوپر جو ہے وہ کوک کرنا ہے، اور تقریباً 1.5 گھنٹے کے لیے آپ نے کوک کرنا ہے، ٹھیک ہے، 1.5 آور کے لیے، تاکہ گوشت گل جائے، صحیح ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگے گوشت گل جائے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ پروسیس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے بوائل کیا ہوا رائس ایڈ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کچا رائس ایڈ کیا جاتا ہے، یہ را رائس ہے، ٹھیک ہے۔ گوشت گل چکا ہے، 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے، اس کے بعد جو ہم نے یہاں پہ کچا رائس ایڈ کیا ہے، اور یہ باسمتی رائس کی جگہ آپ سیلا رائس استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھی کوالٹی کا سیلا رائس 4 کلو آپ نے ایڈ کر دینا ہے، اور یہ کچا رائس ہے، بوائل کیا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ آپ ایڈ کر دیں تو پھر اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا بھائی، تاکہ 3 سے 4 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، صحیح۔ چینل کو ہمارے لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ہم آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشکل سے بہت زبردست ریسیپی لے کر آتے ہیں، آپ ٹرائی کیجیے گا، ہمیں بتائیے گا بھی کہ ہماری ریسیپی آپ لوگوں کو کیسے لگی۔ سونف اور دھنیا پاؤڈر تھوڑا سا ایڈ کیا گیا ہے 2 ٹیبل اسپون، تاکہ اس کی خوشبو اچھی آ سکے، ٹھیک ہے۔ سونف کا پاؤڈر آپ نے 1 ٹیبل اسپون، دھنیا کا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون ایڈ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہائی فلیم پہ جائے، تھوڑا سا بوائلنگ ٹیمپریچر پر آئے، تو اسے آپ نے
پھر جو ہے کور کرنا ہے اور لو فلیم کے اوپر اسے کوک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب لو فلیم پہ آپ نے کوک کرنا ہے اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ نے لو فلیم پر دم دینا ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی ہلکی آنچ پر اسے دم دینا ہے. 15 منٹ انف ہے ویسے. اور دیکھیں اب اس کو دم پر لگائے جا رہے ہیں تاکہ یہ کوک ہو سکے. بہت اچھی سی ریسیپی ہے, بہت سمپل سی ریسیپی ہے, آپ لوگ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں. پکوان سینٹر کی اسپیشل ریسیپیز ہیں جو ہم آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں. دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے دم پر لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, اب جب دم پہ لگا دیا ہم نے, 15 منٹ گزر چکا ہے. اب تلی ہوئی پیاز ایڈ کرنی ہے تقریباً 150 گرام. ٹھیک ہے, اور یہ آپ گھر پر تل کے پیاز ایڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پہ چیک بھی کر لینا, اگر آپ کو لگے کہ تھوڑی بہت کسر باقی ہے تو آپ 3 4 5 منٹ کے لیے مزید اسے دم پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچا چاول اس کے اندر استعمال کیا گیا تھا. اب دیکھیں یہ کتنا زبردست قسم کی ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے فائنلی. تاکہ چاول چپکے نہیں, اس کے اوپر کوکنگ آئل کا استعمال کیا جاتا ہے. تقریباً 250 ml کوکنگ آئل آپ نے ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کی مکسنگ کرنی ہے اور پھر اپنے مہمانوں کو اسے پیش کرنا ہے. آپ کے مہمانوں کو 100% میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ یہ ریسیپی پسند آئے گی. یہ بیف کے اسپیشل حیدرآبادی پلاؤ کی ریسیپی ہے. آپ لوگ نے اسے گھر پر ضرور بنانا ہے اور پھر ہمیں بتانا بھی ہے کہ یہ بہت زبردست قسم کی ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی. ٹھیک ہے بھائی, تو ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے اور ہمیں دیجیے اجازت. ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہوں گے ایک اور نیو جگہ سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے فیملی کا خیال رکھیے گا, ہمارا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.